پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سینیٹر ہارون اختر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ہارون صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم تعلق. ہارون صاحب, آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جمہوریت کا بول بالا ہوا ہے, جمہوریت امپاورڈ ہوئی ہے. حکومت نے اور ان کے اتحادیوں نے جو عوام کے نمائندگان کا ایوان ہے اس میں بڑی طاقت ڈال دی ہے. تو میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ آج اگر اتنا کچھ ہوا ہے تو پاکستان میں کچھ مجھے خاص تبدیلی نظر آ نہیں رہی, تو یہ کیسی امپاورمنٹ ہے جو نظر نہیں آ رہی؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس پارلیمنٹ کو نہیں دیا گیا, پرائم منسٹر کو دیا گیا ہے. اور پرائم منسٹر کو اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک 2 سال پرانا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ پارلیمنٹ کا قصور نہیں ہے, یہ اس وقت گورنمنٹ کا قصور ہے, اور خاص طور پہ گورنمنٹ کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ان کا قصور ہے. اور 2 سال کی پیشنس شو کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے آخر کار ایک کانٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا ہے. پہلی بات, سو پارلیمنٹ از آؤٹ آف اٹ. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ کے نوٹس سے یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اسٹرینتھن کیسے ہو رہی ہے. بیکاز پرائم منسٹر صاحب نے بجا کہا کہ سپریم ہے پارلیمنٹ. ہاں پارلیمنٹ سپریم ہے کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن بناتی ہے, بٹ جب سپریم پارلیمنٹ ایک سپریم کانسٹیٹیوشن بنا لیتی ہے تو پارلیمنٹ سمیت تمام اداروں کو اس کے احکامات ماننے ہوتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا پڑتا ہے. یہ کون سی آپ نے امپاور کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ صرف اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے بلکہ ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو آپ کس طرح اپنے آپ کو آپ نے امپاور کرایا ہے جب آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا؟ اوکے, لیٹ می برنگ ان کامل صاحب. اصل ایشو یہ ہے کہ پارلیمان کا فلور بن گیا ہے پرائم منسٹر کے لیے ایک پلیٹ فارم جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ کا نوٹس آج ایشو کیا ہوا ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک اداروں کو اپنے, تو آج تو پارلیمان یا ایوان جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کورٹ کو سگنل دینے کے لیے کہ یہ آپ کنٹیمپٹ کا کرتے تو ہم نے ان کے حق میں ریزولوشن پاس کی بشمول آپ کی پارٹی کی. نہیں, اپنا دیکھیں, یہ جو کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری ہوا ہے یہ ریزولوشن موو ہونے کے بعد ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عدالت کو میسج نہیں ہے قطعی طور پہ کہ یہ اس پروسیڈنگ کو کوئی انٹرپٹ کر رہا ہے یا کوئی اس قسم کی بات ہے. اس کے متعلق تو پہلے فیصلہ کر دیا, پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے پرائم منسٹر نے فیصلہ کر دیا. لیکن ویکیوم میں تو کامل صاحب نہیں ہوا, نہیں سیشن ویکیوم میں تو نہیں کال کیا نا. نہیں, میں وہ ایک بڑے سینیریو کی بات ہے جو اداروں کے درمیان تصادم کی کیفیت ادارے ہیں. دیکھیں یہ نہ کہیں طلعت, یہ آپ لوگوں نے خود میڈیا ہائپ کریٹ کیا, 1122 یہ ہو گیا, فلان ہو گیا, 111 والے یہ ہو گئے, اور فلان یہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں پھر آپ اگر اس طرح کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں, یہ نہ کریں. دیکھیں پلیز یہ نہ کریں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے ہی معافی اگر نہیں ملی تو وہ پولیٹیشنز کو نہیں ملی. یہ اب میڈیا والے بھی چاہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ ہر پروگرام کے پیچھے دیکھیں اتنی معافی نے 5 سال میں آپ سے نہیں کہہ رہا, ہر میڈیا کے اندر اب یہ رویہ چل رہا ہے کہ ہر اینکر جو ہے نا وہ چاہتا ہے میں ایک پھانسی گھاٹ ساتھ لگا کے رکھوں اور کسی نہ کسی کو کیمرے کے سامنے پھانسی دے ضرور اتارنا. یہ نہ کریں, سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے. نہیں دیکھیں آپ کی پارٹی کو اتنی معافی ملی ہے, ایسے نہ کریں, اتنی سویپنگ پلیز. میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں کورٹ, دیکھیں آج حکومت یہ کہہ رہی ہے یہ واپسی ہے, یہ ریٹریو ہے. میں کہتا ہوں کہ آج وہی حکومت جس کو آپ یہ سب کچھ کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہی ہے, تھینکس گاڈ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عدالت کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے, ہم عدالت میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے جائیں گے, عدالت سے لڑنے نہیں جائیں گے. کون سا مقدمہ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے کنٹیمپٹ کیا, آپ امپلیمنٹ کریں. آپ کہتے ہیں میں نے امپلیمنٹ نہیں ہونا, میں نے پیش ہونا. اب دیکھیں میں ذرا میرا اگر جواب سن لیں گے تو میرے خیال میں شاید میں آپ کو مطمئن کر لوں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنا موقف بیان کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ یہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 248 ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے امیونٹی حاصل ہے, ٹھیک ہے جی, اور مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے. یہ اس کا موقف ہے, کوئی اپنا کیس بیان. اٹارنی جنرل صاحب کو انسٹرکشن دیتے نا آج
میں یہ کہتا ہوں اب یہ بات آ گئی. اب بات یہ ہے, یہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی اپنا مقدمہ نہ لڑ سکے یا کوئی اپنا کیس بیان نہ کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کورٹ جو ہے اس کو سزا دے دے. نہیں, یہ نہیں ہوتا. کورٹ کے سامنے سارا پروسیجر, سارا قانون, سارا آئین موجود ہوتا ہے, ساری ایویڈنس موجود ہوتی ہے. تقریباً 2.5 years of willful disobedience ہے. میں حکومت کا وکیل نہیں ہوں, میں صرف یہ جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اپنا موقف پیش کرنا چاہتا ہے عدالت کے سامنے اس کو موقع ملنا چاہیے. اگر نوٹس ملا ہے تو وہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں, میں وہاں پہ جا کے اپنی اٹارنی جنرل صاحب کے پاس آپشن تھی بلوچ صاحب آج فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرنے کی. 11:30 تک کورٹ کے اندر اٹارنی جنرل صاحب نہیں آئے. 11:30 بجے جب آئے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو انسٹرکشن ہی کوئی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے وہ موقع کھو دیا, اب عدالت کے اندر جائیں گے. یہ پولیٹیکل میسجنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ آغا جی بڑے صحیح طور اپنے طور پر بڑا اچھا ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے الائیز کو, گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی کو, لیکن اس پہ کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آل تھرو ریزسٹ کرتے رہے ہیں. یہ گورنمنٹ ریزسٹ کرتی رہی ہے. بابر اعوان صاحب کس قسم کے پریس کانفرنس کرتے رہے, پرائم منسٹر صاحب نے جوڈیشری کے ڈیسیجنز کے بارے میں کیا بات کی, پریزیڈنٹ صاحب نے کیا بات کی اور کیا کاروائی کی کہ ڈی بی کے قبر کو فلانا فلانا فلانا, یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر یہ کہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی ابھی پیشی کے لیے جا رہے ہیں. پیشی کی بات نہیں, کنٹمپٹ کا ان کو نوٹس مل چکا ہے. He has got to go. There's no option. اگر کنوکشن ہو جاتا ہے پریزیڈنٹ صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب کی, اس کو کس کی امیونٹی حاصل نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ کوئی لوور کورٹ نہیں ہے کہ اس کے بعد اپیل کریں گے, دائر بائیں کریں گے. اس کے پاس کوئی بند گلی میں آ گیا ہے اور اپنی اس گورنمنٹ کی نادانیوں کی وجہ سے اور اپنی میں کہہ رہا ہوں کہ گمراہیوں کی وجہ سے اور اپنے کچھ ایسے ساتھیوں کی کے مشوروں پہ جن کی کوئی سیاسی نہ بیک گراؤنڈ ہے نہ کوئی ان کا نہ قانونی بصیرت ہے. بریک ہے, نیوز بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جمہور کا کتنا فائدہ ہوا, عوام کا اس کے اندر کتنا فائدہ ہوا, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آفٹر دس بریک.